نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق اللہ و مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، اس سے قبل آپ نے ہمارا ایک پروگرام ملاحظہ فرمایا کہ جس کا عنوان تھا برطانیہ میں سود کی شرعی حیثیت۔ آج اسی عنوان پر یہ میری دوسری گفتگو ہوگی۔ اس میں عصر حاضر کے جو محققین علماء اہل سنت ہیں ان کی تحقیقات اور ان کی آراء کیا ہیں، بالخصوص غیر مسلم کے ساتھ سودی لین دین، اور پھر برطانیہ، یورپ، امریکہ کے اندر رہنے بسنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان، ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں اور کئی دہائیوں سے آباد ہیں۔ تقریباً 70 سال سے برطانیہ کے اندر مسلمان ایک بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ میں برطانیہ میں مسلمانوں کی تاریخ نہیں بیان کر رہا، بلکہ ایک بڑی تعداد میں جہاں مسلمان پورے برطانیہ کے ہر شہر میں آباد ہو گئے، بس گئے، وہ تقریباً ایک مدت جو ہے 50-60 سال کی لازماً ہے۔ ہماری یہاں پر سینکڑوں مساجد ہیں، سینکڑوں مدارس ہیں، اور اللہ جل جلالہ پروردگار عالم کا بڑا ہی کرم و احسان ہے کہ یہاں پر مسلمان جتنے بھی آباد ہیں، خوشحال ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہمارے بچے اعلیٰ پوزیشن حاصل کرتے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، بزنس ہے، ہر طرح سے الحمدللہ ہماری اس جنریشن نے بڑی ترقی کی ہے۔ کچھ مدت پہلے، یعنی چند سال کہہ لیں، جو لوگ پاکستان سے یہاں پر آئے اور وہ مدعی اس بات کے ہیں کہ وہ مفتی ہیں، عالم ہیں، صاحب علم ہیں، انہوں نے یہاں آ کر ابھی ایک اور فتنے کا آغاز کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ لین دین بالکل، آپ کا اگر سودی معاملے والا کوئی اس طرح کا ادھار کا مسئلہ ہو، لون کا، قرض کا، مارگیج کا، تو یہ بلا جھجک بغیر کسی کھٹک کے جائز ہے، بلکہ نہ صرف یہاں جائز ہے بلکہ دارالسلام کے اندر بھی جائز ہے۔ یہ ہے وہ فتنہ ہے، یہ ایسی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے جس سے لازم آتا ہے کہ ہم اس عنوان پر گفتگو کریں، اپنے دین کے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی اولادوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ ہم پر خود میں نے 24 سال سے محراب و منبر پر دروس، واعظ و نصیحت، تقاریر، جلسے، کانفرنس سے مجھ جیسے سینکڑوں ہزاروں علماء نے یہی بات کہی ہے کہ ہمیں ہر طرح کے حرام سے بچنا ہے، ہر طرح کے ناجائز آمدن سے بچنا ہے، حرام کمائی سے بچنا ہے، اور طیب اور حلال رزق کمانا ہے، اور اسی پر زندگی پاک، صاف اور ستھری گزارنی ہے۔ لیکن جب یہ دروازہ کھلا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف دارالحرب، دارالاسلام، بلکہ برطانیہ کو یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ملفوف الفاظ میں کہ یہ دارالحرب ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں، لیکن نہ تو وہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں گے، نہ زبان سے کھل کر یہ کہیں گے، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ پھر اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے۔ آئیے عصر حاضر کے ایک عظیم
محقق عالم دین جن کا وصال صرف چند سال پہلے ہوا ہے، اہل سنت میں ایک جانی پہچانی معروف معتبر شخصیت ہیں، اور تمام اہل علم مسلک حق اہل سنت والے انہیں بڑے جانتے پہچانتے ہیں۔ وہ کثیر التصانیف ہیں، تبیان القرآن، شرح صحیح مسلم، شرح بخاری اور بے شمار ان کی کتابیں ہیں۔ میری مراد حضرت شیخ الحدیث مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس وقت میں اس نابغہ روزگار شخصیت کی تحقیق اس عنوان پر آپ کی خدمت میں لفظ بلفظ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اقتباسات آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ ان کی اس پر کیا تحقیق ہے۔ بنیادی مقدمہ وہ قائم فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلی یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید نے مطلقاً سود کو حرام کیا ہے، خواہ وہ نجی یعنی پرائیویٹ پرسنل ضروریات کے قرضوں پر ہو یا تجارتی قرضوں پر سود ہو، خواہ اس سود سے غریبوں کو نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ اللہ جل جلالہ نے امارت اور غربت کا فرق کیے بغیر سود کو علی الاطلاق حرام کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر اگلی آیت وہ نقل کرتے ہیں یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو زمانہ جاہلیت کا باقی ماندہ سود چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اس آیت کے تحت ایک معروف تفسیر ہے، وہ اس آیت کے تحت جو لکھتے ہیں پہلے میں وہ پڑھ کے سناؤں گا، پھر آگے حضرت شیخ الحدیث نے اس پر جو کلام کیا ہے اس پر بات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے عام عرب میں سود کا رواج پھیلا ہوا تھا۔ آیات متذکرہ سے پہلی آیتوں میں اس کی ممانعت آئی ہے، یعنی پہلے پوری اس کی آیات موجود ہیں، یہ ٹوٹل کل ملا کے 10 آیات ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسب عادت تمام مسلمانوں نے سود کے معاملات کو ترک کر دیا، یعنی جب بھی کوئی قرآن مجید کا حکم آتا تھا تو وہ ان کی عادت تھی کہ وہ فوراً اس حکم پر تعمیل کرتے، اور اس پر بھی ایسا ہی ہوا، جب قرآن نے سود کو حرام قرار دیا تو انہوں نے ترک کر دیا۔ لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقموں کے دوسرے لوگوں پر تھے، یعنی پہلے جو لین دین تھا اس پر۔ اس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے آپس میں سودی معاملات کا سلسلہ تھا، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا۔ بنو مخزوم مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے سود کی رقم ادا کرنا جائز نہ سمجھا۔ ادھر بنو ثقیف کے لوگوں نے مطالبہ شروع کیا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے مگر مسلمانوں سے مصالحت کر لی تھی۔ بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنی اسلامی کمائی کو سود کی ادائیگی میں خرچ نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ایک پارٹی مسلمان ہے اور دوسری پارٹی ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ یہ جھگڑا مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکے کے امیر حضرت معاذ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عتاب بن اسید تھے۔ انہوں نے اس جھگڑے کا قضیہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغرض دریافت حکم لکھ بھیجا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی۔ جب انہوں نے دریافت کیا کہ یہاں اب کیا معاملہ ہوگا، کیا حکم لگے گا ان دونوں کے درمیان، بنو ثقیف اور بنو مخزوم، ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، تو کیا ہوگا؟ جب دریافت کیا
تو اس پر یہ کلام مجید کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سود کے تمام سابقہ معاملات ختم کر دیے جائیں، پچھلا سود بھی وصول نہ کیا جائے، صرف رأس المال کو وصول کیا جائے۔ یہ اسلامی قانون رائج کیا گیا تو مسلمان اس کے پابند تھے۔ جو غیر مسلم قبائل بطور صلح و معاہدہ اسلامی قانون کو قبول کر چکے تھے وہ بھی اس کے پابند ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اب یہ معاملہ ہو گیا، لیکن پھر اس کے باوجود جب حجۃ الوداع کا موقع آیا تو اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کا اعلان کیا، تو اس کا اظہار فرمایا کہ یہ قانون کسی خاص شخص یا کسی قوم یا مسلمانوں کے مالی مفاد کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی تعمیر اور صلاح اور فلاح کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب پہلے مسلمانوں کی بہت بڑی رقم سود، وہ جو رقم جو سود کی بڑی رقم ہے جو غیر مسلموں کے ذمہ تھی، ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، ہم خود اسے چھوڑ رہے ہیں۔ چنانچہ تو اب ہوا کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے اس سارے سود کو جو انہوں نے وصول کرنا تھا، جس کی مالیت آج کے اس عہد میں اربوں روپے میں آتی ہے، اس لیے کہ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں 450 مسکال سونا ہے، آپ اندازہ لگا لیں وہ کتنی بڑی ہیوی رقم بنتی ہے۔ اب آگے آ جائیے، اس آیت کے اندر مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اب یہاں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے عموم کے صیغے سے سود کی ممانعت کی ہے، خواہ وہ سود پرسنل ہو، نجی ہو، قرضوں پر ہو یا تجارتی قرضوں پر ہو۔ اب آگے جا کر وہ اس بحث کو لاتے ہیں کہ دارالحرب کے سود میں جمہور فقہا کا نظریہ۔ پہلی بات علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ دارالحرب میں سود اسی طرح حرام ہے جس طرح دارالاسلام میں حرام ہے۔ امام مالک، امام اوزائی، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام اسحاق کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دارالحرب میں ربا جاری نہیں ہوگا۔ ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ دو شخص دارالحرب میں مسلمان ہو گئے تو ان کے درمیان ربا نہیں ہوگا، ان کے اموال مباح۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دارالحرب میں احکام شریعہ نافذ کرنے کی ولایت حاصل نہیں، یہ ہے وہ اصل ریزن۔ یعنی مسلمانوں کا وہاں پر حکومت نہیں ہے، وہاں سزا و جزا کا معاملہ نہیں ہے، وہاں عدالت شریعہ موجود نہیں ہے، وہاں قاضی نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ مطلب نہیں ہے، مولانا غلام رسول صاحب کی یہ لفظ اب سنیے گا، فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ دارالحرب میں مسلمانوں کا سود کھانا جائز ہے، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب اور ہے۔ آگے جا کر کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ علامہ ابن قدامہ حنبلی کی بات کر رہے ہیں، اللہ دلیل کیا ہے؟ یعنی پہلے میں نے عرض کیا جیسا کہ مولانا نے لکھا پورے حوالے کے ساتھ کہ صرف ابن قدامہ حنبلی نہیں، امام مالک، امام زہی، امام ابو یوسف، شافی، امام اسحاق، اب وہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دارالسلام کے اندر سود حرام ہے اسی طرح دارالحرب۔ دلیل کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا، پوری آیت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، پوری آیت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا، زیادہ دیا یا زیادہ لیا، اس نے سودی معاملہ کیا۔ باقی احادیث میں بھی اسی طرح اس اضافے کی ممانعت ہے، اور اس لیے جو کام مسلمانوں پر دارالاسلام میں حرام ہے وہ دارالحرب میں بھی حرام ہے۔
جس طرح مسلمانوں میں سود کا لین دین حرام ہے، امام ابو حنیفہ نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے، اب آ جائیے اور ٹیکنیکل بحث کرنے لگے ہیں کہ وہ جو ایک روایت مل رہی ہے اس کی حیثیت کیا بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے وہ مرسل ہے، جس کی صحت کا ہمیں علم نہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں لا نفی کے بجائے نہیں کے لیے ہو، یعنی مسلمان دارالحرب میں حربی سے سود نہ لیں، وہاں مراد یہ ہو۔ اور جس چیز کو قرآن مجید نے علی العموم علی الاطلاق حرام کر دیا ہے، اور سنت مشہورہ سے بھی اس کا علی الاطلاق حرمت ثابت ہے، اور اس کے حرام ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، اس کے عموم اور اطلاق کو ایسی خبر مجہول کے سبب سے ترک کر دینا جائز نہیں۔ جو کسی کتاب صحیح میں ہے، نہ ہی کسی مسند میں ہے، نہ ہی کسی معتمد اور مستند کتاب میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ حدیث مرسل ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں لا نفی کا نہ ہو بلکہ نہیں کا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب آگے جا کر لکھتے ہیں، ایک اور عنوان باندھتے ہیں کہ دارالحرب کے سود میں فقہائے احناف کا نظریہ۔ پہلے جمہور کا قول نقل کیا، اب آگے پھر بحث کرتے ہیں۔ علامہ ابو الحسن لکھتے ہیں کہ مسلمان اور حربی کے مابین دارالحرب میں ربا نہیں ہے۔ اس میں امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے۔ وہ اسی پر قیاس کرتے ہیں کہ حربی جب امان لے کر دارالاسلام میں آئے تو اس سے سود لینا جائز نہیں۔ ہماری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، مسلمان اور حربی کے مابین دارالحرب میں ربا نہیں۔ یہ ہے وہ دلیل امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اس دلیل پر کیا کلام ہو چکا جو آپ نے سن چکے۔ اس حدیث کے جو راوی ہے وہ مقبول ہیں، یہ مجہول روایت ہے، صحیح کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، بعض نے اسے ضعیف لکھا ہے۔ آگے جا کر وہ کہتے ہیں، علامہ ذیلی حنفی، امام بہقی نے امام شافعی کی کتاب السیر کے حوالے سے اس حدیث کو معرفت میں ذکر کیا ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، بعض مشائخ نے مقبول سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل حرب کے مابین ربا نہیں ہے۔ میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا اہل اسلام کے مابین۔ امام شافعی نے یہ فرمایا کہ یہ ثابت ہے، نہ اس میں کوئی حجت ہے۔ یہ قول نہ تو ثابت ہے اور نہ ہی یہ قول کوئی حجت ہے۔ اچھا، اب آ جائیے ایک اور بات جس کی طرف مولانا ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف نے کہا کہ مقبول کی روایت اول تو ثابت ہی نہیں، اور بر تقدیر ثبوت اس میں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ مشہورہ سے معارضہ کی صلاحیت نہیں، یعنی یہ جو روایت ہے یہ قابل احتجاج نہیں بن سکتی کہ قرآن مجید کے عموم کو، قرآن مجید کے علی الاطلاق حکم کو ہم ایک ایسی روایت کے ساتھ خاص کر لیں اور کچھ کو افراد کو نکال لیں، یعنی حربیوں کو نکال لیں، غیر مسلموں کو نکال لیں۔ کہا اس روایت کے اندر یہ قوت نہیں، یہ حیثیت نہیں، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بلکہ آگے جا کر دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں علامہ ابن حمام کا یہ جواب اس لیے صحیح نہیں کہ وہ مال محظور کی قید لگا کر، چونکہ انہوں نے مال محظور، یہ احناف کا وہ قول نقل، اپنی رائے سے قرآن مجید کے عموم اور اطلاق کو مقید کر رہے ہیں، اور جب قرآن مجید کے عموم قطعی کو حدیث رسول سے بھی مقید کرنا صحیح نہیں۔ علامہ ابن حمام کی رائے میں اتنی قوت کہاں کہ وہ قرآن مجید کے عموم اور اطلاق کو، وہ ایک قابل احتجاج ان کی رائے بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ مشہورہ نے علل اطلاق سود کو حرام کر دیا ہے، خواہ مسلمان سے سود لیا جائے یا کافر سے، کافر خواہ حربی ہو یا ذمی ہو، یا دارالاسلام میں ہو یا جہاں بھی ہو۔ قرآن مجید نے ہر قسم کے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس عموم کو نہ مقبول کی مرسل
اور غیر ثابت روایت سے مقید کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے عصر حاضر کا وہ محقق عالم دین اہل سنت جنہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے قصیدہ ہاں ہیں، قصیدہ گو ہیں۔ اب آ جائیے، میں اس بات کو یہاں پر ختم کرنے لگا ہوں۔ بہت بڑی تفصیل انہوں نے دی ہے، بڑی تفصیل دی ہے، میں یہاں پر اس کو اینڈ کرنے لگا ہوں۔ یہ آخری پیراگراف قابل توجہ ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر مزید تفصیل پیش کروں گا۔ یہاں عنوان انہوں نے باندھا ہے، کیا سود اور دیگر عقود فاسدہ کے ذریعے حربی کافروں کا پیسہ بٹورنا جائز ہے؟ یہ قابل توجہ ہے کہ جس برمنگھم کے ایک عالم نے یہ بات کہی ہے کہ جائز ہے، یہ ان کا مال محفوظ ہی نہیں، معصوم ہی نہیں، ٹھیک ہے، کھائیں پئیں مزے کریں لوٹیں، یہاں کیا وہاں کیا جدھر کیا، یعنی کھلی چھٹی دی ہے۔ اب سنیے، اب یہاں پر یہ قابل غور پیراگراف ہے اور جس پر بات ختم ہونے لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمان کسی کافر قوم سے برسر جنگ ہوں، اس وقت کافروں کا ملک دارالحرب ہوتا ہے، اور اس وقت دارالحرب کافروں کی جان اور اموال مباح ہیں۔ لیکن جن ممالک سے مسلمان برسر جنگ نہیں ہیں، ان سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں پاسپورٹ ویزے میں آنا جانا جاری اور معمول ہے، اور ان ممالک میں مسلمانوں کو جان و مال اور ان کی عزت آبرو کا تحفظ انہیں حاصل ہے، بلکہ وہاں انہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے، جیسے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور جرمنی وغیرہ۔ ایسے ممالک دارالحرب نہیں ہیں بلکہ دارالکفر ہیں، اور ایسے ممالک کے کافروں کے اموال ان پر مباح نہیں ہیں۔ بات آپ نے ملاحظہ فرمائی؟ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ کافروں کا مال مسلمانوں پر مباح ہے، یہ بعض میں یہ صاحب بھی شامل ہیں، ہاں جس طرح سے بھی حاصل ہو، بشرطے کہ اس سے مسلمانوں کا وقار مجروح نہ ہو۔ ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت سے، وہ ایک استدلال پیش کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کو کہا گیا ہے، جو باطل والا معاملہ ہے، ناپاک معاملہ ہے کہ گندا مال، یہ تو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا ہے، وہاں نہ کرو، باقیوں سے کرو۔ تو اس کا مولانا نے، حضرت شیخ الحدیث نے جواب دیا، کہا پھر ذرا غور کیجیے، بہت ساری آیات نقل کی، میں صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ کہا اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، درا حالے کہ تم جانتے ہو۔ مولانا کہتے ہیں پھر یہاں کیا جواب ہے؟ اب اس آیت کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تو خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، تو پھر عیسائیوں سے کر لو، یہودیوں سے کر لو، ہندوؤں سے کر لو، سکھوں سے کر لو، ہر نان مسلم کے ساتھ جو مرضی آئے دھوکہ دو، خیانت کرو، جو بھی ملتا ہے کھا لو، یہ کہہ سکتے ہو؟ کہا ہرگز۔ اس طرح آگے انہوں نے بہت ساری آیات نقل کی ہیں۔ ناظرین محترم، میری اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہہ رہا، برطانیہ میں ہماری اگلی نسلوں کے ایمان کے لیے، ان کے دین کی حفاظت کے لیے یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر ضروری ہے کہ وہ اصول دین، وہ ضروریات دین ہم جانیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا پہرا دیں۔ جو بھی اصول دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، ضروریات دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا، حرام خوری کا کوئی شخص کوئی راستہ، کوئی گلی نکالے گا، تو انشاءاللہ ہم اس گلی کو، اس راستے کو بند کریں گے، چاہے وہ گلی اور راستہ مسجد کے نام سے کھلے، مدرسے کے نام سے کھلے، دین کے نام سے کھلے، ہم اس کے راستے میں ضرور کھڑے ہوں گے۔ سود چاہے برطانیہ ہو، چاہے پاکستان ہو، دارالحرب ہو، دارالاسلام ہو، حرام ہے، حرام ہے، قرآن کا حکم عام ہے، مطلق ہے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔